اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے آفتوں، مصیبتوں اور نقصان پہنچانے والی اشیاء سے نجات کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، بتائے گئے وقت سے 2-4 منٹ 2-4 لمحے آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی یا نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن وظیفے کی اہمیت، بلکہ ہر وظیفہ کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا اور مسلم ہے۔ یہ دعائیں اور مختلف احادیث مبارکہ جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں، ہر دو صورت آپ کو فائدہ پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بچانے والی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بھی اسی متعلق ہے کہ اگر آپ اس دعا کو صبح کے وقت پڑھیں گے تو شام کے وقت تک آپ کو کوئی چیز، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، خواہ وہ زندہ چیز ہو یا بے جان چیز ہو، کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور یہ دعا اور وظیفہ احادیث مبارکہ سے ثابت اور مسلم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو خاص طور پر پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جو شخص شام کو یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ ابو داؤد کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ امام ترمذی سے کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دعا ان عظیم اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام کے وقت پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی بلاؤں، مصیبتوں اور نقصانات وغیرہ سے یہ شخص محفوظ رہ سکے۔ یہ دعا ان عظیم اذکار میں سے ہے جن کی برکت اور رحمت سے ہر انسان اپنے آپ کو مختلف آفات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں اور اس دعا کے بارے میں کہ یہ دعا جو حدیث کے اندر نقل ہوئی ہے یہ صحیح ہے، اور یہ صادق الامین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے، اور اس پر ہمیں دلیل اور تجزیے ہر دو طرح سے اطمینان ہے، یعنی ہم اس پر مسلم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دعا مجرب ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ دعا سنی ہے یا یہ روایت سنی ہے، میں نے پابندی سے یہ دعا پڑھنا شروع کی، اور پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو ایک مرتبہ جب میں مدینہ میں قیام پذیر تھا تو رات کے وقت مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ میں نے خوب سوچ بچار کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ نقصان پہنچا۔ بالآخر مجھے یاد آیا کہ میں نے ان کلمات یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی اس دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں نے حاصل نہیں کی تھی، لہذا شیطان کے ساتھی بچھو جس نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ لہذا اس دعا کو اگر ہم پابندی سے لازم پکڑ لیں تو ہم بہت سی آفات، مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دعا نہ صرف ہمیں اپنی جان سرزاد کے لیے مفید ہو سکتی ہے، بلکہ اپنے گھر بار، بچوں کے لیے اور اپنے جو املاک ہیں اس کو بھی نقصان سے پہنچانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس دعا کے عمل کی طرف۔ ویسے تو کوئی بھی وظیفہ
آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو اس کا محسوس وقت بھی ضرور اثر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن عمومی وقت کے اندر بھی اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل بیائی نہیں، اس دعا کا بھی یہی حال ہے، یہی حکم ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں تو اثر ضرور کرے گی، لیکن بالخصوص آپ صبح کے وقت، صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے اگر وقت ملے، اگر وقت نہیں ملتا تو فجر کی نماز کے بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھیں، اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد یعنی عشاء سے پہلے اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح سویرے سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں ایک بار، پھر ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر پھونک لیں، اپنے بچوں پر، اپنے املاک پر پھونک لیں، تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کا ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہی اذکار یعنی سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ دعا 3 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر دم کرنا چاہتے ہیں تو پانی پر پھونک کر کے رکھ لیں، اور روزانہ جب بھی صبح پڑھیں تو پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک لیں۔ مثلا کسی بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا ہوا ہے تو دن بھر آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اگلے دن اس میں اور پانی شامل کریں، اور ساتھ دعا آپ نے ویسے بھی ہر صبح و شام پڑھنی ہے۔ صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے، اور ساری زندگی آپ اپنے آپ کو ان مصائب سے اور مختلف نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان پہنچانے والی اشیاء سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کلک کیجئے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔